الحمد لله الذي خلق اللوح والقلم والذي علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على رسوله محمد الذي أرسله إلى العرب والعجم وعلى آله وأصحابه الذين من خير الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا رکھے آباد اہل نظر کو خدا رکھے آباد اہل نظر کو محمد کا میلاد ہوتا رہے گا خدا رکھے آباد اہل نظر کو محمد کا میلاد ہوتا رہے گا محمد دیا حق نے اس میں گرامی ہمیں جان سے پیارا ہے یہ نام نامی محمد دیا حق نے اس میں گرامی ہمیں جان سے پیارا ہے یہ نام نامی وسیلہ رومی وظیفہ جامی یہی نام ہے یاد ہوتا رہے گا خدا رکھے آباد اہل نظر کو محمد کا میلاد ہوتا رہے گا سکون دل و جان
خیال نبی ہے سکون دل و جاں، خیال نبی ہے نگاہوں کا مرکز، جمال نبی ہے سکون دل و جاں، خیال نبی ہے نگاہوں کا مرکز، جمال نبی ہے جسے آرزوئے وصال نبی ہے، جسے آرزوئے وصال نبی ہے، وہ دل غم سے آزاد ہوتا رہے گا۔ گلوں کا تبسم، سبحان، گلوں کا تبسم رخ والضحیٰ سے، وجود گلستاں دم مصطفیٰ سے، گلوں کا تبسم رخ والضحیٰ سے، وجود گلستاں دم مصطفیٰ سے، وہ گلشن نہیں ہے جہاں وہ نہیں ہے، وہ گلشن نہیں ہے جہاں وہ نہیں ہے، وہ خالی ہے برباد ہوتا رہے گا۔ خدا رکھے آباد اہل نظر کو، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ گدا ہے جو شاہ کی گلی کا، اسے کوئی تانا نہ دے مفلسی کا۔ غریب نکما گدا ہے جو شاہ کی گلی کا، اسے کوئی تانا نہ دے مفلسی کا۔ وہ اجڑا نہیں ہے کرم ہے سخی کا، وہ اجڑا نہیں ہے کرم ہے سخی کا، حقیقت میں آباد ہوتا رہے گا۔ نوائے ظہوری، ظہوری کے نالے ظہوری کی باتیں، نوائے ظہوری ثنائے نبی ہے، میرا دین و ایمان رضائے نبی ہے۔ نوائے ظہوری ثنائے نبی ہے، میرا دین و ایمان رضائے نبی ہے۔ جو محروم لطف و عطائے نبی ہے، جو محروم لطف و عطائے نبی ہے، وہ ناکام ناشاد ہوتا رہے گا۔ خدا رکھے آباد اہل نظر کو، محمد کا میلاد ہوتا رہے۔ قرآن کریم کی سورۃ الضحیٰ، اس کی ابتدائی آیات میں نے پڑھی ہیں، آج اسی کی تفسیر کے متعلق بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا قسمیں اٹھائیں، حالانکہ قسم اٹھائی اس لیے جاتی ہے تاکہ بات پختہ ہو جائے۔ رب کا فرمان تو بغیر قسم کے بھی پختہ ہی ہے، لیکن پھر بھی قسم اٹھائی
اچھا، بعض کا یوں ہوتا ہے کہ جو قسم اٹھاتا ہے اس کی بات پختہ ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات قسم اٹھانے والا اتنا کمال ہوتا ہے کہ جس چیز کی قسم اٹھاتا ہے اس چیز کی عزت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، جب سورج طلوع ہوتا ہے نا، طلوع ہونے کے بعد پورا چمک جاتا ہے اور رات کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں، بالکل ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب مجھے چاشت کے وقت کی قسم۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ رات چھا جاتی ہے، اندھیرا آتا ہے، وہ بڑھتا جاتا ہے، رات کا ابتدائی حصہ اس میں زیادہ اندھیرا نہیں ہوتا، بلکہ جب رات اپنی پوری اپنی جولانیوں کے ساتھ ہوتی ہے تو اس وقت تاریکی چھا جاتی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب رات جب پورے طور پر چھا جاتی ہے مجھے اس وقت کی بھی قسم ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، رات کی قسم اٹھانے کی ضرورت کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ رات کی اہمیت، راتیں تو ساری کمال ہیں، پھر وہ دہا چاشت کے وقت کی قسم اٹھانے کا معاملہ کیا ہے؟ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ یہ حقیقت میں ایک وقت کی قسم ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جب گناہگار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، گناہگار گناہوں کے پہاڑ، گناہوں کے دفتر لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، وہ کچھ چھپے ہوئے گناہ لے کے بھی محبوب کی بارگاہ میں آتا ہے، کچھ اندرونی معاملات لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے، تو جس طرح چاشت کے وقت میں ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، محبوب آپ کے پاس جو بھی گناہگار آتا ہے اس کی زندگی کے سارے اوراق، اس کی زندگی کے سارے معاملات آپ کے سامنے واضح ہو جاتے ہیں، آپ اس کے ہر پہلو کو جان لیتے ہیں۔ محبوب آپ کے غلام کا آنا، اس کے گناہوں کا ظاہر ہونا یا ظاہر کرنا اور آپ کی بارگاہ میں آ جانا، مجھے اس وقت کی قسم ہے سبحان اللہ جو آپ کی بارگاہ میں آ جائے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے محبوب؟ پھر آپ اس کے گناہوں کو جو بالکل نظر آ رہے ہوتے ہیں ان گناہوں پر رحمت کی چادر ڈال دیتے ہیں سبحان اللہ۔ تو جس طرح رات اپنی چادر پھیلاتی ہے تو ہر چیز گم ہو جاتی ہے، ہر چیز اندھیرے میں چلی جاتی ہے، محبوب آپ کے پاس آپ کے غلام آتے ہیں، گناہ واضح ہوتے ہیں، گناہ نظر آتے ہیں، اور جب آپ اپنی کالی کملی میں ان کو چھپا لیتے ہیں، سارے گناہ غائب کر دیتے ہیں، مجھے اس وقت کی بھی قسم ہے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا۔ چادر اوڑھ لی نا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور دوسرا معنی امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، جس طرح صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے، چاشت کا جو وقت ہوتا ہے، وہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہوتا ہے، اور اس وقت سورج کی وجہ سے ہر چیز روشن ہو جاتی ہے، پہلے اندھیرا جو ہوتا ہے وہ چھٹ جاتا ہے۔ محبوب آپ کے آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف روشنی کے طلبگار موجود تھے مگر نورانیت نہیں تھی، تو محبوب آپ آ گئے، آپ کے روشن چہرے کی وجہ سے پوری کائنات روشن ہو گئی، تو مجھے آپ کے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم سبحان اللہ۔ اور پھر
محبوب جب آپ کبھی زلفوں کو سنوارتے ہیں، آپ زلفوں کو سنوارتے ہیں تو آپ کے رخ تاباں پر زلفیں آ جاتی ہیں، تو مجھے آپ کہ زلفوں کے چہرے پہ آ جانے کے بعد جو اندھیرا چھا جاتا ہے، مجھے اس وقت کی بھی قسم۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی نے وجہ بیان فرمائی، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم۔ یہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی حقیقت میں نہیں کھائی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں محبوب کی زلفوں اور محبوب کے چہرے کی اٹھائی۔ اچھا یہ قسمیں اٹھائی کیوں؟ چہرے والی بات امام راضی کی درست کیوں لگتی ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی رک گئی، کافی دنوں تک وحی نہیں اتری، تو مکے کے کافروں نے بولنا شروع کیا کہ محمد عربی کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے کیونکہ اب وحی نہیں آتی۔ حالانکہ وحی کا نہ آنا یا وحی نہ آنے کے زمانے کا طویل ہونا یہ بھی اس بات کی علامت تھی کہ محبوب جو بولتے ہیں یہ محبوب کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، یہ محبوب کی اپنی مرضی بلکہ یہ محبوب پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہی بولتے ہیں۔ اگر اپنی مرضی سے بول رہے ہوتے تو جب کافر تانے دے رہے تھے محبوب بول پڑتے، یہ بھی اس بات کی علامت تھی۔ اس وقت مکے کے کافروں نے خوشیاں منائیں کہ محمد پر وحی رک گئی، محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا، اور آج کئی ہمارے بیوقوف بھائی اسی بات کو لے کر خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی نے انشاءاللہ نہیں آکے اللہ نے پھر وحی روک دی تھی، تو وحی کے رک جانے سے تمہیں خوشی کیوں ہو رہی ہے؟ محبوب پاک علیہ السلام کئی دنوں تک منتظر رہے، مکے کے کافروں کے تانے، وہ تانے دیتے رہے، تانے بڑھ گئے۔ کئی ہفتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل کو بھیجا، جبریل وحی لے کر آئے، رب تعالیٰ نے فرمایا وَالضُّحَىٰ، محبوب اب مکے کے کافروں نے کہا تھا کہ محمد عربی کہ رب نے محمد کو ناپسند کیا ہے، چھوڑ دیا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب مجھے تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، مجھے تیری سیاہ کالی زلفوں کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا، یہ نہیں فرمایا کہ میں نے نہیں چھوڑا، فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، وَمَا قَلَا، اور نہ ہی تیرا رب تجھ سے ناراض ہوا۔ بھلا اتنا پیارا چہرہ ہو، اتنا خوبصورت بنایا ہو، اتنا پیارا بنایا ہو، اس کو کوئی بھول سکتا ہے؟ اس کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ اس سے کوئی ناراض ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دلاسا دیا محبوب پاک علیہ السلام کو، ما ودعک ربک وما قلی، محبوب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، بلکہ مکے کے کافر کہتے ہیں کہ جناب اب تیرا کام ختم ہو گیا، اب تیرا کوئی نام لینے والا نہیں، اب تیرا کوئی جاننے والا نہیں، تیرے رب نے بھی تجھے چھوڑ دیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے، ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوتی چلی جائے گی، آپ کے چاہنے والے بڑھتے رہیں گے۔ بلکہ اسی کے تناظر میں اگر سورہ کوثر کو دیکھیں نا تو مکے کے کافروں نے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کا انتقال ہوا تو مکے کے کافروں نے کہا اس کا تو نام لینے والا ہی نہیں رہا، اس کا تو نام مٹ جائے گا، اس کا تو نام ہی نہیں رہے گا، اس کے چاہنے والے کب تک رہیں گے؟ اولاد ہوتی ہے نام ہوتا ہے، اس کی اولاد ہی کوئی نہیں، نام کیسے رہے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب تو نے پریشان نہیں ہونا، ان کے تانوں سے دل برداشتہ نہیں ہونا، تجھے لوگوں کی ضرورت نہیں اپنے نام کے لیے،
بلکہ لوگوں کو اپنی زندگی کے لیے تیرے نام کی ضرورت ہے۔ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ پیارے تو نے نہیں پریشان ہونا، تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب بیٹا یاد رکھے، پوتا یاد رکھے، پڑپوتا یاد رکھے۔ ایک وقت آتا ہے اپنے بڑوں کو لوگ بھول جاتے ہیں، نام تک بھول جاتے ہیں۔ محبوب آپ کو غلام ہی اتنے عطا کر دینے ہیں، اتنے غلام عطا کر دینے ہیں، دنیا ساری کی ساری لگی رہے تیرا نام مٹانے پہ، تیرا نام مٹے گا نہیں بلکہ قیامت تک ایک مرتبہ تھوڑا، اگلی مرتبہ اس سے زیادہ، اس سے اگلی مرتبہ اور زیادہ، تیرے غلام مرتے دم تک تیرا ذکر کرتے ہی رہیں گے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے۔ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سورت پڑھ کر بتائی، اس وقت محبوب پاک علیہ السلام مکہ شریف میں تھے، اور مکے کے کافر سوچتے ہوں گے یہ کیا ہے، کیا کر لے گا؟ قربان جاؤں، پھر محبوب مدینے پہنچے سبحان اللہ، تو کمال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 سال مدینے میں گزار کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو 1.25 لاکھ مبیش صحابہ موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ اور اب تو لوگ اٹھتے بیٹھتے محبوب کا نام لیتے ہیں۔ جس طرح وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، محبوب کا نام لینے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اپنے بیگانے سب نام لے رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب کائنات میں نام مٹ جاتے ہیں، بلکہ رب تعالیٰ نے تو بات ہی ختم کر دی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، رب اور اس کے فرشتے اپنے محبوب پر درود بھیجتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کسی نے کہا تم کہتے ہو سارا قرآن ہی نبی کی نعت ہے، بتاؤ کل من علیہا فان میں نبی کی نعت کہاں ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان میں اللہ نے فرمایا ہر چیز ختم ہو جائے گی، رب رب کہنے والے سارے ختم ہو جائیں گے، اس محبوب کا نام لینے والا رب تو اس وقت بھی ہوگا نا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آنے والی گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے اور سنو، یہ کبھی آپ کا بچہ، آپ کا دوست، آپ کا بڑا قریبی ناراض ہو، پریشان ہو، محبت میں ناراض ہو تو آپ اس کو دلاسے دیتے ہیں، اچھا میں یہ چیز لے دوں گا، تمہیں یہ چیز لے دوں گا، تمہیں یہ چیز لے دوں گا، میں تمہیں یہ دوں گا، راضی کرتا نا۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ مجبور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی بھائی نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، لیکن اس کے باوجود اپنے محبوب سے بڑا پیار کرتا ہے، سبحان اللہ، بڑا ہی پیار کرتا ہے۔ فرمایا تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم، سبحان اللہ، تیری سیاہ کالی زلفوں کی قسم، میں نے تجھے کب چھوڑا ہے، میں تجھ سے ناراض بھی نہیں ہوں، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہو جائے گی۔ ایک اور دلاسا دیا، رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محبوب تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، یہ جو کالی کالی بوتھیوں والے بھونک رہے ہیں نا، یہ روتے رہ جائیں گے، محبوب ایک وقت آنے والا ہے، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث بعد میں آتا ہے کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد۔ محبوب آدم علیہ السلام کئی 100 سال تک روتے رہے، التجائیں کرتے رہے، مجھے راضی کرنا چاہتے تھے،
سارے کے سارے فرشتے عبادات میں مشغول ہیں، وہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال تک لگے رہے، مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے، آگ میں کود گئے، مجھے راضی کرنا چاہتے تھے۔ بڑھاپے میں بیٹا دیا، بے آباد وادی میں چھوڑنے کو تیار ہو گئے، وہ مجھے راضی کرنا چاہتے تھے۔ جب جوان ہوا وہی بچہ، اس کو ذبح کرنے کو بھی تیار ہو گئے، مجھے راضی کرنا چاہتے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے کو تیار ہو گئے، مجھے راضی کرنا چاہتے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام 18 سال تک تکلیفوں کو برداشت کر گئے۔ حضرت یحییٰ، حضرت زکریا اور حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھی چلے گئے، وہ مجھے راضی کرنا چاہتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تکلیفیں اٹھائی، وہ مجھے راضی کرنا چاہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام مجھے راضی کرنے کے لیے ہر طرح کے دکھ سہ گئے۔ محبوب ساری کائنات میں جو بھی عمل کرتا ہے وہ مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، ساری کائنات مجھے راضی کرنا چاہتی ہے۔ پیارے، یہ کافر بولتے ہیں، بولنے دو، تیرا رب تجھے راضی کرنا چاہتا ہے۔ تیرا رب تجھے راضی کرے گا، تجھے راضی کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پھر لاڈ بھی کمال کے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ پھر آپ قیامت کے دن کب تک راضی ہو جائیں گے؟ سرکار نے فرمایا، میرا ایک بھی امتی جہنم میں جب تک ہے، میں نے راضی کب ہونا ہے؟ میں نے تو راضی نہیں ہونا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، اوڑھ کر نوری چادر وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب تجھے راضی کرنا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، فرشتے پکڑ کے بندے کو لے جا رہے ہوں گے، جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہوں گے۔ آدم علیہ السلام پکار کے کہیں گے، یا محمد، سونیا تیرے امتی نو لے کے جا رہے۔ امتی بھی چیختا ہوگا، امتی بھی روتا ہوگا، اور محبوب اللہ کیا کہتے ہوں گے؟ محبوب کیا کہتے ہوں گے؟ جس طرح اماں ساتھ میں دودھ گرم کرتی ہے، ساتھ میں کہتی ہے، بیٹا میں آئی، بیٹا بس میں آئی، بس میں آئی۔ محبوب باقیوں کو چھڑاتے ہوں گے، اور اپنے غلام جس کو پکڑ کے فرشتے لے جا رہے ہوں گے جہنم کی طرف، اس کو کیا کہتے ہوں گے؟ لو آئی شفاعت کی ساعت آبائی، لو آئی شفاعت کی ساعت آبائی، ذرا چین لے میرے گھبرانے والے، ذرا چین لے میرے گھبرانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام محبوب پاک علیہ السلام جب اس بندے کو جا کے روکیں گے نا، فرشتے کہیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اعمال نامے میں نیکیاں کم ہیں۔ سرکار فرمائیں گے، دوبارہ جا کے ذرا تولو۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ تول کے لائے ہیں، وہاں تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی نا، تول کے لائے۔ سرکار فرمائیں گے، دوبارہ لے کے چلو۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں گے، رب تعالیٰ فرمائے گا، وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وعدہ کیا میں نے، جیسے میرا سونا کہتا ہے ویسے ہی کر لو۔ سبحان اللہ۔ تو دوبارہ جب اعمال نامہ تولا جائے گا، نیکیاں پھر کم پڑ جائیں گی، تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن رحمت سے ایک چٹ نکالیں گے، اور نکال کے نیکیوں کے پرڑے میں رکھ دیں گے۔ نیکیوں کا پرڑا بھاری ہو جائے گا۔ جب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا تو سرکار فرمائیں گے، ہاں بھائی سناؤ اب۔ وہ بندہ عرض کرے گا، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ مومن تجھے مبارک ہو جو رات کی تنہائی میں یا کبھی تنہائی میں بیٹھ کر تو محبوب پر بہت پیار اور خلوص سے درود و سلام پڑھتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے غلام سے کہوں گا، یہ ایک مرتبہ تو نے بڑے پیار سے مجھ پر درود پڑھا تھا، وہ سنبھال کے رکھا ہو تیرے لیے۔ تاجدار گولڑا پتہ کہتے ہیں، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیب، کیوں نہ پلڑا تیرے
تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تو میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے راضی کرنا ہے۔ اچھا یہ بات بھی کر دی، آگے پیار بھرے دلات سے دیکھو، یہ ایک مرتبہ وہی رکی تو محبوب پریشان ہوئے، کئی لوگ آج تک اسی پریشانی کو لے کے بیان کر رہے ہیں، اور اس پریشانی کے بعد جو محبوب کو اللہ نے کمالات عطا فرمائے ان کے اوپر غور کیجئے نا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، محبوب اگر دیکھا جائے تو کیا آپ دنیا میں بنا باپ کے نہیں آئے تھے؟ آپ کے تو باپ نہیں تھے، آپ بغیر باپ کے مطلب یتیم پیدا ہوئے، تو محبوب جو یتیم پیدا ہوتا اس کو سنبھالنے والا ہی کوئی نہیں، تو میں نے ایسا اہتمام کیا تھا کہ آپ کو سنبھالنے والے نہیں بلکہ جو آپ کو لے کے گئے آپ ان کو سنبھالنے والے تھے۔ سبحان اللہ۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، آپ یتیم تھے، آپ کو سہارا نہیں دیا تیرے رب نے۔ ووجدک ضالا فہدی، محبوب پھر غار حرا میں جا کے جب آپ میری محبت میں ہی مجھے ڈھونڈ رہے تھے، سبحان اللہ۔ آپ میری محبت میں خود رفتہ تھے، آپ روٹی بھی بھول گئے، پانی بھی بھول گئے، مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے، تو محبوب پھر اپنی محبت میں نے عطا نہیں کی آپ کو۔ سبحان اللہ۔ بعض مولویوں نے اس کا ترجمہ کیا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دے دی، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ وہ کہتے ہیں عربی کا لفظ لکھا ہوا ہے اس لیے ماننا تو پڑے گا، عربی کا ایک یہ بھی معنی ہے محبوب آپ میری محبت میں خود رفتہ تھے، آپ کو تو اپنا آپ بھی بھول گیا تھا، تو میں نے پھر آپ کو اپنی محبت عطا فرمائی۔ ووجدک عائلا فاغنی، محبوب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا نا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس، کئی اتنا ہی بیان کیے جاتے ہیں، کچھ نہیں تھا، تھا ہی کچھ نہیں، تھا ہی کچھ نہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا فاغنی، محبوب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آپ کے رب نے آپ کو غنی کر دیا۔ سبحان اللہ۔ محبوب آپ کے رب نے آپ کو غنی کیا، کتنا غنی کیا؟ اب سوچنے والی بات ہے کتنا غنی کیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے آس پاس جو رہنے والے یہودی تھے، بخاری کی روایت ہے، سرکار نے ان کو فرمایا، یہ تنگ کرتے تھے مسلمانوں کو، سرکار نے پیغام بھیجا 3 دن تمہارے پاس ہے، دفع ہو جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، جگہ خالی کر دو۔ انہوں نے کہا ساڑھی جگہ تو آکے سانو کٹ دا پیا، اعتبار چو آیا ساڑھے کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے محبوب کو کتنا غنی کیا ہے، سبحان اللہ۔ کتنا غنی کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، اگر کسی نے یہ کہا کہ یہ زمین میری ہے، اپنی زمین کا نام لینے والوں آمنہ کے لال کا فرمان سنو، سبحان اللہ۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جس زمین پہ تم گندم، جس زمین پہ جناب دھان، جس زمین پہ گنا، جس زمین پہ آلو، جس زمین پہ تم کاشت کرتے ہو، جس زمین پہ تمہاری کوٹھی بنگلہ شو روم، یہ ساری کی ساری زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی تو سب مانتے ہیں نا، بخاری کی روایت میں ہے رسول کی بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بھی پوچھتے ہیں رسول نے ہمیں کیا دیا ہے، تمہیں کیا چاہیے؟ جگہ دے دیے، اس کے اوپر بنگلہ بھی بنانے دیے، ٹھٹا مار کے باہر ہی نکال دیے ہیں، کیا چاہیے اور؟ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے بھائی پتہ کہتے ہیں کہ محبوب کو اتنا غنی کیا ہے، اتنا غنی کیا ہے، عالم کے سلاطین، دنیا کے بادشاہ، محبوب کو اتنا غنی کیا کہ دنیا کے بادشاہ آپ کے سامنے فقیر بنا کے کھڑے کر دیے ہیں۔ عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری، عالم کے سلاطین بھکاری ہے بھکاری، سردار بنایا تمہیں سرکار بنایا، سردار بنایا تمہیں سرکار
یہاں تو دنیا والا کہہ دے نا کہ میں نے تجھے غنی کر دیا تو اس کی نہیں مان کہ وہ کتنا کچھ دے گا. اللہ فرما رہا محبوب میں نے غنی کیا. پھر آمینہ کے لال نے کیا فرمایا؟ فرمایا آسمان کی ساری دنیا کی ساری دولتیں زمین میں، آسمان سے کوئی نہیں اترتی. ایک تو اللہ نے مجھے ساری زمین کا مالک بنایا، دوسرا اعطیت مفاتیح خزائن الارض، دنیا کے جتنے خزانے ہیں، ان خزانوں کی جتنی چابیاں ہیں، جتنے تالے، جتنی چابیاں، وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کو عطا کر دیے. لنگر بانٹنے والا باہر کھڑا ہو اور لوگ میرا دماغ خراب کر رہے ہیں، مولوی صاحب لنگر دو. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ جو بانٹنے والا ہوتا ہے اسی سے مانگتے ہیں سارے. جب آمینہ کے لال کو اس کے رب نے چابیاں دے دی ہیں تو تجھے اور مجھے مانگتے ہوئے کیا تکلیف ہو رہی؟ جس نے چابیاں دے دی، چابیاں اس بات دیتی ہیں بھی چابیاں سنبھال کر کی کھولی نا آگے بات آ رہی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا کمال عطا فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت بہت پسند کرتے تھے. ایک صحابی کے ہاں گئے، اس نے دستی کو گوشت نکال کے دیا. سرکار نے خود بھی تراول فرمایا، صحابہ کو بھی دیا. سرکار نے فرمایا اور لے کے آؤ، وہ اور لے آیا. تیسری مرتبہ سرکار نے فرمایا اور لے کے آؤ. عرض کرتا ہے یا رسول اللہ دو ہی ہوندی ہیں نا. کتنی ہوتی ہیں؟ دو ہی ہوتی ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بول پڑا کہ دو ہوتی ہیں، وگرنہ آج میرے رب نے مجھے اتنی طاقت دی ہے، میں جب تک مانگتا رہتا تو نکالتا رہتا، دستیاں نکلتی رہتی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، محبوب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا. محبوب نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں تو کسی چیز کا مالک نہیں، یہ سب کچھ تو اسی کا دیا ہوا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ اسی کا ہے. لیکن کچھ لوگ صرف پہلی بات کو لے کر پھر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. محبوب کہہ دو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اللہ عقل سلیم عطا فرمائے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. محبوب اتنی شانیں آپ کو دے دی ہیں، اتنا مقام دے دی ہے، اب کوئی یتیم آئے نا اب نے جھڑکنا نہیں اسے جھڑکنا نہیں ہے. ٹھیک ہے مولا کریم نے جی. رب تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اگر کوئی سوالی آ جائے نا تو اس سے بھی جھڑکنا نہیں ہے. جھڑکنا نہیں ہے تو پھر کی کرنا؟ ایک تو کچھ ہے کو نہیں نا جو بھی سوالی آئے اس کی جھولی بھر دینی ہے. کوئی بھی سوالی آئے خالی نہیں جانے دینا. ایک بڑا محبت بھرا واقعہ علماء بیان کرتے ہیں کہ مدینہ شہر کے اندر دو شہزادے آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں، ایک دوسرے کو تعارف کروا رہے ہیں. ایک نے کہا میں حاتم طائی کا بیٹا ہوں، اور حاتم طائی کے بارے میں اس کی سخاوت مشہور تھی. ایک بندے نے گھر کا پانی میٹھا کرنے کے لیے شکر مانگی، اس نے پوری بوری دے دی. عدی بن حاتم کے پاس کسی نے بندہ بھیجا یار ہنڈیا چاہیے، تو اس نے ہنڈیا بھر کے دے دی. تو انہوں نے واپس بھیج دی کہ مجھے خالی ہنڈیا چاہیے. انہوں نے کہا ہمارے گھر کی ریت ہے، ہم خالی ہنڈیا کسی کو نہیں دیتے، ہم تو بھر کے دیتے ہیں. تو حاتم طائی کا بیٹا کہنے لگا کہ میرے بابا کی حویلی کے 8 دروازے تھے، ایک ہی فقیر ایک دروازے سے آتا خیرات لیتا، میرا بابا خیرات دے دیتا، وہی فقیر دوسرے دروازے سے آتا پھر خیرات دے دی جاتی، تیسرا چوتھا پنجواں چھٹا ساتواں آٹھواں، 8 دروازوں سے ایک ہی فقیر آتا. میرا بابا منع نہیں کرتا تھا، ہر دروازے سے خیرات دے دی جاتی تھی. یہ ہے میرے بابے کی بات. تو تیرے بابے کی بات کیا ہے؟ تو کس کا شہزادہ ہے؟ تو کون ہے؟ اس نے کہا تیرے بابے کے حویلی کی 8 دروازے تھے، فقیر مانگتا مانگتا تھک جاتا، تیرے بابے کی حویلی کے دروازے ختم ہو جاتے، لیکن اس کے مانگنے کی حاجت پھر بھی باقی رہتی. میرے نانے کی حویلی کا ایک ہی دروازہ تھا، جو فقیر ایک مرتبہ آتا تھا دوبارہ مانگنے کی حاجت ہی نہیں رہتی تھی. کیونکہ رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب جو آ جائے پھر آپ نے اسے خالی نہیں جانے دیں، اس کی جھولی بھر دینی، جھڑکنا ہی نہیں سوالی کو. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک بندہ آیا، یہ سنن ابو داؤد شریف کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا کہتا ہے یا رسول اللہ کوئی چھوٹا سا عمل بتائیے میں جنت میں چلا جاؤں. کوئی مختصر سا عمل ہو
وہ میں کروں اور جنت میں چلا جاؤں. یاد رکھیے ہم پورا چلا بھی لگوا لیں تو گارنٹی نہیں دے سکتے تو بندہ جنتی ہو جائے گا لیکن آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے تو مہر لگ گئی. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بی بی کو جس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، اس نے آگے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور میں بے پردگی ہوتی ہے، اب دعا کر دی مجھے شفا مل جائے. آمینہ کے لال نے فرمایا اگر شفا چاہیے تو شفا مل جائے گی، لیکن اگر صبر کر لے گی تو جنت لے دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس نے عرض کی حضور پھر بے پردگی کی دعا کر دیجیے، بے پردگی نہ ہو تو باقی مجھے جنت ہی کافی ہے، میں مصیبت پہ صبر کر لوں. اس کے بعد وہ عورت جہاں سے گزرتی تھی صحابہ کہا کرتے تھے جس نے دنیا میں جنتی عورت دیکھنا اسے دیکھ لے. سبحان اللہ. صحابہ کو اتنا کانفیڈنس یقین. وہ آیا تھا یا رسول اللہ کوئی نہ چھوٹا سا عمل بتائیے میں جنت میں چلا جاؤں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں پڑھا کر تو جنتی ہے. سبحان اللہ. نہ نماز کے علاوہ نہ روزہ نہ حج نہ زکات کچھ بھی نہیں فرمایا، اتنا ہی کہا کہ تو 5 نماز. اچھا وہ بھی بڑا محبت والا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ 5 تو نہیں پڑھی ہے. تو بڑا ڈاڑا مشکل کام ہے 5 کی میں پڑھاں گا، میں تو کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے. یاد رکھیے گا ہم تو سوچتے رہتے ہیں کہ نبی کی بھی 2 ہی ٹانگیں گی، ہمارے بھی 2 ہی ہیں. ہم تو نبی کے بارے میں یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہماری طرح وہ کھاتے پیتے تھے، ہماری طرح سوتے جاگتے تھے، ہماری طرح انہوں نے شادی کی ہے، ہماری طرح ہی تھے. قل انما انا بشر مثلکم قل انما انا بشر مثلکم. یہ ایک آیت پڑھ کے ہم پوری کی پوری سیرت النبی کانفرنس کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. محبوب کی سیرت والا کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری دنیا کے اندر کوئی علامہ، کوئی مفکر، کوئی محدث، کوئی مفتی، کوئی شیخ الحدیث، پیر، فقیر، جو بھی 5 نمازوں میں سے ایک نماز بھی معاف نہیں کر سکتا. ایک نماز کی 1 رکعت بھی معاف نہیں کر سکتا، 1 رکعت کا 1 سجدہ بھی معاف نہیں کر سکتا. لیکن آمینہ کے لال نے فرمایا جا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کمال عطا فرمایا ہے، تو چلا جا، تو آج کے بعد فجر اور عصر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ 5 کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا. میں خالق ساری دنیا دا، تو مالک ساری دنیا دا. کسے منگتے نو نہ موڑی، کسے منگتے نو نہ موڑی. خزانے سارے تیرے نے، کسے منگتے نو نہ موڑی. خزانے سارے تیرے نے. آگے ایک آیت رہ گئی ہے سورۃ الضحیٰ کی، وہ اور اسی آیت کا کچھ حصہ انشاءاللہ عز و جل وہ اگلے جمعے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی.